السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حدیثہ وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فخر میرا بلتستان، جو کہ آتا ہے صرف اور صرف بلتستان ویمن ٹی وی پر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں کافی عرصے سے کوئی پروگرام کنٹینیو نہیں کر پا رہی تھی، کسی پروگرام میں لائیو آ نہیں پا رہی تھی۔ تو آج کافی عرصے بعد میں ایک گیسٹ کے ساتھ آئی ہوں، اور تو پھر آپ سے جو ہے نا، آپ سب سے ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم بریرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حدیثہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کے لیے، اور کافی ٹائم سے ہم اس کو اسکیجول کرنے کی کوشش کر رہے تھے بالکل بٹ ڈیو ٹو سم ایشوز نہیں ہو سکا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یونیورسٹیز کی وجہ سے میرے لیے بھی کچھ دن پاسبل نہیں تھے کبھی آپ کی طرف سے، تو آخرکار ایک دن جو ہے نا ہمارا پاسبل ہو گیا۔ تو آج ہم اپنی آڈینس کے سامنے آئے ہیں۔ تو بریرہ، سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنز، آپ کی ڈگری بیچلرس کی ابھی ختم ہوئی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں۔ تو ہماری آڈینس کو تھوڑا بہت اپنا تعارف کرا دیجیے اور بتائیے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں، آپ کس طریقے سے ابھی والی بریرہ اکبر ہیں۔ اوکے، تو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے کنگریچولیٹ کیا اس کے لیے، اور بلتستان وومن ٹی وی کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو دس از بریرہ اکبر، اور میرا تعلق بلتستان کے ایک گاؤں سے ہے جس کا نام شاید آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے، ورثے کے نام سے، جو آج کل ایک چھوٹا بچہ بڑا مشہور ہوا ہے نا شیراز نام سے، تو وہ ہمارے گاؤں سے، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور لائک آئی ہیو اسپینڈ مور دین 17 ایئرس آف مائی لائف ان جی بی، اور میری ساری میٹریکولیشن تک کی ساری جو ہے نا ایجوکیشن وہیں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد جا کے میں ہائر اسٹڈیز کے لیے یہاں پہ آئی تھی کیونکہ میرے ابو کی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا، اور ابھی میں نے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا، اور اس کے علاوہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بھی رن کرتی ہوں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ سے آپ کے بارے میں ہم نے اور ہماری آڈینس نے بھی جانا۔ تو ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی ہی کیوں چوز کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے؟ مطلب بہت سی اور بھی یونیورسٹیز ہیں، تو تھوڑا بہت ہمیں بتائیے۔ اچھا فاطمہ جناح، مجھ سے کافی لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں وومن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، تو یہ میری اپنی چوائس تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ملا تھا۔ میں نے جہاں جہاں پہ اپلائی کیا تھا، ایون کہ مجھے قائد اعظم میں، ایرٹ میں اور اسلامک میں، جہاں جہاں میں نے اپلائی کیا تھا ساروں میں مجھے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ بٹ میرا خود یہ تھا کہ میں جو ہے نا دیکھنا چاہ رہی تھی ایک وومن یونیورسٹی میں کیسے ہوتی ہے، کیونکہ باقی ساری یونیورسٹیز میں سارے پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے نا کافی ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے، اور لائک سب کو لگتا ہے کہ جو ہے نا مشہور نہیں ہے یا اس طرح سے، تو یونیورسٹی بہت اچھی ہے۔ اسپیشلی میں ریکمینڈ کروں گی سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کا بہت اچھا ہے۔ تو میں نے بھی ایڈمیشن لیا تھا، میری فرینڈس بھی گئی تھی ساتھ، اور یہ پاکستان کی فرسٹ وومن یونیورسٹی ہے اگر آپ کو پتا بالکل ہوگا۔ بالکل تو بہت اچھا جو ہے نا، بہت اچھی ریٹنگ بھی جاتی ہے، اسپیشلی ریسرچ کے لیے جو ہے نا کافی اچھا رینک کرتا ہے، ورلڈ رینک میں آتا ہے۔ تو دیٹس وائی میں نے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی چوز کی، اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، اور میں باقیوں کو بھی کہوں گی اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے تو آپ لازمی جو ہے نا فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی چوز کریں۔ جی، بہت شکریہ، ہمارے اس کنسرن کو بھی آپ نے کلیئر کر دیا اور بتایا ہماری آڈینس کو کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بھی مطلب ایگزسٹ کرتی ہے۔ اوبویسلی ہمیں تو پتہ ہے کہ کافی اچھی رینکنگ میں آتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اکثر اس طرح کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کوئی بھی سبجیکٹ آپ نے اس یونیورسٹی سے کیوں کیا، یا تو ہم نے کہا چلو اپنی آڈینس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے کنسرن بھی ہم تھوڑا سا کلیئر کریں۔ تو آپ نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی رن کر رہی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ اچھا، میری اسٹوری کچھ ایسی ہے کہ جب کووڈ-19 جو ہے نا اسٹارٹ ہوا تھا، اسٹارٹ میں تب ساری چیزیں نا آن لائن پہ شفٹ ہو گئی تھی، اور بالکل ہماری کلاسز اور ساری یونیورسٹیز بند ہو گئی تھی۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے نا میرے پاس کافی زیادہ ٹائم ہوتا تھا کلاسز لینے کے بعد بھی، کیونکہ جب یونیورسٹی جاتے ہو تو آپ جو ہے نا تھک کے آتے ہو، آپ آ کے سو جاتے ہو۔ بالکل تو آن لائن میں ایسا کوئی سین تھا نہیں تھی کہ کلاسز بھی ایز سچ کوئی ریگولرلی نہیں ہو رہی تھی، کبھی کوئی لیتا تھا کبھی کوئی نہیں لیتا تھا۔ تو صحیح۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے نا آپ کوئی اسکل سیکھیں اس ٹائم پہ،
تو میرے پاس نا کافی اچھا نیٹورک جو ہے تھا، اس ٹائم میں نے فیس بک پہ جو فری لانسنگ کے جو تھے میں نے ان کو فالو کیا، میں نے سر ہشام سرور کو فالو کیا، میں نے اچھا، ریحان الاوالا کو فالو کیا، اور انہیں سے ہی میں نے سیکھا کہ یار اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ کوئی بھی اپرچونیٹی اویل کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، بالکل، موبائل ہے بالکل صحیح ہے، انٹرنیٹ ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے جو ہے نا آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، تو آہستہ آہستہ میں نے اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلس بھی سیکھے، میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا، تو اس میں نے فیس بک مارکیٹنگ کیا، وہ مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ ادھر انسٹنٹلی نا آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک دو کمپنیز کے ساتھ انٹرنشپس کی ڈیورنگ دا ڈگری، ٹھیک ہے، یہ ڈگری کے اچھا، بعد کی بات ہے۔ تو اگر مجھے بیچ میں سیمسٹر کے بیچ میں 1 منتھ کا بھی بریک ملتا تھا نا تو میں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی تھی، میں جاتی تھی، میں کوئی نہ کوئی انٹرنشپ کرتی تھی کسی بھی کمپنی میں، ٹھیک ہے، اور میں کوئی نہ کوئی آن لائن کام کرتی تھی، میں اپنا جو ہے نا ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کرتی تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب میرے 6 سیمسٹر جب اسٹارٹ ہوئے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جو ہے نا کمپنی اسٹارٹ کر دیں، تو میرے ساتھ کمپنی میں ایک بھی اور اچھا، تھا، تو ہم نے کمپنی اسٹارٹ کی، اور اس سے جو ہے نا تب بھی کووڈ تھا، کووڈ ختم نہیں ہوا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس کمپنی سے یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو ہائر کرنا اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، تو ہماری کمپنی کی وجہ سے اگر کسی کو جاب مل رہی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو اس ٹائم پہ ہم نے جو ہے نا جابس دیں، ڈفرینٹ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اور میرے پاس جو ہے نا بہت اچھا نیٹورک ہے جس میں آپ کو ہر طرح کے اسٹوڈینٹس ملیں گے، جی بی سے بھی اور پاکستان کے ڈفرینٹ یونیورسٹی سے، جن کے پاس ڈفرینٹ اسکلس ہیں بٹ وہ جو ہے نا کوئی کام نہیں کر پاتے کہ یار ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ تو میرا موٹیو یہی تھا کہ جو ہے نا میں ڈفرینٹ کمپنی سے پروجیکٹس لیتی تھی، اور پھر میں جو ہے نا ریموٹلی فری لانسرس کو ہائر کرتی تھی اور پھر ان سے کام کرواتی تھی۔ صحیح، تو مطلب آپ نے کافی ایک اسٹیپ لیا اور یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کافی اچھا اسٹیپ آپ نے لیا، اور ہماری یوتھ کے لیے خاص کر کیونکہ جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں بہت کم ہے، اور اس طرح اگر ہم یوتھ میں سے یا ویسے بھی ہم کوئی اپرچونیٹیز اپنے سے ہم اگر جنریٹ کریں تو کافی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ویسے آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی آڈینس اور اپنی جو بھی بلتستان کی یوتھ ہے، اوور آل پاکستان کی یوتھ ہے، ہم ان کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر سکیں، اور مطلب بتا سکیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے بھی ایک اپنا جو ہے نا ایک پلیٹ فارم آپ بلڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو وریرا بہت زبردست۔ اچھا مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ obviously آپ اسٹڈی کر رہی تھی ساتھ ساتھ، تو آپ کو کیا مشکلیں پیش آتی تھی؟ آپ کہہ رہی کہ آپ انٹرنشپ بھی آپ نے بیچ میں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا یہی ایک طرح سے بزنس ہی کہہ لیں، بزنس بھی آپ چلا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی بھی کری، تین چیزیں آپ کیسے ساتھ لے کے چلتی تھی، یا کیا ایسے چیلنجز آپ کو مطلب فیس کرنے پڑتے تھے؟ اچھا، میں آپ کو ایک آنیسٹلی بات بتاؤں نا تو میں 3 کام نہیں بلکہ میں 4 کام ساتھ کرتی تھی۔ مجھے روز نا اچھا، گھر واپس آ کے ڈنر بنانا ہوتا تھا، تو اوہ، میرے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ چیز ہوتی تھی کہ یار مجھے گھر جا کے جو ہے نا ڈنر بھی پریپیئر کرنا ہے، اور ٹائمنگ کا بہت ایشو ہوتا تھا، اوبویسلی ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل کام تھا۔ بالکل تو بالکل، اس ٹائم پہ پھر لیکن اگر آپ ایک چیز اسٹارٹ کرو نا تو پھر آپ مینج کر ہی لیتے ہو، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب میں یونیورسٹی جاتے ہوئے جو ہے نا کلائنٹس کو ڈیل کر سکتی ہوں، آپ سیل فون تو آپ ہر ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ اس ٹائم پہ وہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا باقی ریموٹلی امپلائیز کو ڈیل کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ کبھی کوئی آن لائن ہوتا ہے، کبھی کوئی آن لائن نہیں کوئی ہوتا، نہیں ہوتا، تو بالکل صحیح یہ جو ہے نا بار بار ان کو کہنا کہ یار یہ کام کر کے دے دو، یہ کام کر کے دے دو، تو یہ کافی جو ہے نا مشکل ہو جاتا تھا میرے لیے۔ لیکن لیکن اگر آپ کوئی کام اسٹارٹ کرو نا تو پھر آپ کے کام جو ہے نا خود ہی اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ آپ بالکل کا صحیح جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ کام ہو ابھی جاتا ہے۔ اگر میں سوچتی ہوں کہ ہاں پتہ نہیں میں نے مینج کیسے کر لیا، لیکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایک کام اسٹارٹ کرتے ہو نا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کی محنت ضائع جائے گی، آپ کو محنت کا بالکل صلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، ابھی نہیں تو پھر کبھی ملے گا۔ تو یہ کافی چیلنجنگ تھا میرے لیے، بٹ میں نے مینج کر لیا۔ ماشاء اللہ زبردست۔
اچھا، بریرہ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ورلڈ یوتھ فیسٹیول ہو رہا ہے، اس میں آپ جا رہی ہیں، تھوڑا-سا ہمیں بتائیے اس بارے میں بھی؟ جی بالکل، ورلڈ یوتھ فیسٹیول رشیا میں ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ ہر سال ہوتا ہے۔ تو اس میں پورے پاکستان سے جو ہے نا 5000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس میں سے 225 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور میں نے بھی اپلائی کیا تھا۔ تو میرا جی بی سے جو ہے نا میں سلیکٹ ہوئی ہوں، اور 7 لوگ اور بھی ماشاءاللہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ زبردست! تو اور یہ جو ہے نا فلی فنڈڈ ہے، اور مطلب آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں۔ اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ جی بی کے اسٹوڈینٹس کو نا لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ اسٹوڈینٹس کو، پروفیشنلس کو، اگر ایسی اپرچونیٹی آپ کو فری میں مل رہی ہے تو obviously آپ کو اویل کر لینا چاہیے۔ تو بالکل، کل جب ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ یہ چیزیں شیئر ہو رہی تھی، تو میں نے کامنٹس میں پڑھا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ان کو کیوں سلیکٹ کیا ہے، اور کیا کرائٹیریا تھا سلیکشن کا۔ لائک آپ ایٹ لیسٹ آپ کو پہلے ریسرچ کر لینی چاہیے، حالانکہ اس کا جی بی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری اپرچونیٹیز جو ہے نا آپ کو انڈیویجولی اویل کرنی انڈیویجولس کو ہوتی ہے۔ کرنی ہوتی ہیں، آپ کو بالکل، چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے نا کون سی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں۔ تو بالکل، اپلائنگ فار اپرچونیٹیز، تو کسی نہ کسی میں جو ہے نا آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو اب کوئی بھی آتا ہے نا، میرے پاس کوئی بھی لنک آتا ہے تو میں لازمی اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، میں ہر جگہ شیئر کرتی ہوں، اور میں سب کو کہتی ہوں کہ یار آپ بھی لازمی اپلائی کرو، اور یہ جو ہے نا اچھی چیز ہے۔ لیکن لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل یار، صحیح، کیونکہ obviously ایک اپلیکیشن کو پروسیس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ اپنا نام لکھا، نمبر لکھا اور اپلائی ہو گیا۔ بالکل، اپلائی کرنے میں بھی پوری آپ کو اچھی ڈیٹیلز اس کے خاصی اندر کافی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، جیسے کہ ورلڈ یوتھ فیسٹیول کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک ایسے لکھنا تھا، آپ کو اپنی انٹروڈکشن ویڈیو بنا کے دینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی فارم میں کافی ساری چیزیں تھیں جن کو آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یقین کریں، وہ ایسے لکھنے میں نے پورے 2 ویکس لگائے تھے، کیونکہ مجھے اس چیز کا کافی شوق تھا مشکل کہ یار مجھے یہ اپرچونیٹی جو ہے نا ہر حال میں اویل کرنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو میرے خیال سے جو ہے نا جی بی سے جس نے بھی اپلائی کیا تھا ان سب کا ہوا ہے۔ اب اچھا، جس نے اپلائی نہیں کیا تو پھر obviously پھر اس انسان کی غلطی ہے۔ تو ایسی اپرچونیٹیز آتی رہتی، میں آگے بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی، اور جو جی بھی اپلائی کرنا زبردست، چاہتا ہے۔ نیکسٹ ایئر پھر سے ہوگا یہ ورلڈ یوتھ فیسٹیول، تو آپ پھر اس میں اپلائی کر لیں۔ میں اس ٹائم پہ لازمی جو ہے نا اپنے فیس بک پہ شیئر کر دوں گی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔